ہمارے رب کریم جل جلالہ نے ہزاروں مذاہب میں سے جس مذہب کو پسند کیا ہے وہ ہے اسلام۔ بے شک اسلام کا دن بھی نور والا ہے، اور ہمارے رب کریم جل جلالہ نے اس کی رات بھی نور والی بنائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ زید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کہ ابھی ہمارے محبوب علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو انہیں لگا کہ جس عہد کے اندر ہم رہ رہے ہیں لوگ بت بناتے ہیں، پھر ہاتھ کے بنے بتوں کو اپنا معبود بھی بنا لیتے ہیں، یہ ہمارے خدا نہیں ہو سکتے۔ تو ان کے دل نے نور ہدایت کی طرف رغبت کی، اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ میں ڈھونڈوں گا کہ وہ سچا دین کہاں پر ہے، وہ بہترین اسلام کہاں پر ہے کہ میں اسے ڈھونڈوں اور اس کو قبول کروں۔ وہ اس غرض سے سفر شروع کرتا ہے حتیٰ کہ ملک شام جا پہنچتا ہے۔ ملک شام جا کر ایک یہودی عالم سے ملاقات کرتا ہے، اس کو کہتا ہے مجھے تمہارے دین کے بارے میں بتاؤ، مجھے سمجھ آ گیا تو میں اس کو قبول کر لوں گا۔ اس یہودی عالم نے جواب دیا کہ اے جوان، جب تک کہ بندے پر اللہ کی لعنت نہیں برستی یا اس سے لعنت میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا، اس وقت تک وہ یہودیت میں نہیں آ سکتا۔ اس پر حضرت زید بن عمر کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے اس راہ ہدایت کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ جس میں اللہ کی رحمت نصیب ہو۔ یہ کیسا مذہب ہے کہ لعنت ملے تو پھر ہی بندہ دین میں جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دین ایسا ہی ہے۔ تو زید بن عمر سوال کرتے ہیں پھر ہمیں بتاؤ کہ وہ کون سا مذہب ہے کہ جس کو میں قبول کروں تو رب کی رحمت بھی نصیب ہو۔ اس یہودی عالم نے جواب دیا کہ اے جوان، اگر تم چاہتے ہو کہ وہ مذہب تمہیں ملے تو زمین پر ایک مذہب ہے، وہ دین حنیف ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے۔ یہ وہاں سے چلے، پھر ایک نصرانی عالم کے پاس پہنچے، اسے کہا کہ میں تمہارا مذہب قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے تمہارے مذہب کے بارے میں بتاؤ۔ تو اس کے جواب میں وہ عالم کہتا ہے کہ جب تک بندے پر اللہ کا غضب نہ ہو اس وقت تک وہ نصرانی نہیں بن سکتا۔ تو زید بن عمر کہتے ہیں میں اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے تو ایسا دین ڈھونڈ رہا ہوں کہ جس میں رحمت ہو، جس میں اللہ جو ہے نظر کرم فرمائے، تم غضب کی بات کرتے ہو، چلو تم یہ بتاؤ کہ وہ کون سا مذہب ہے جس میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ تو اس کے جواب میں بھی اس نصرانی عالم نے کہا وہ زمین پر دین حنیف ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے۔ یہ اس سے مل کر باہر نکلے تو اسی ٹائم گواہی دی اے اللہ جل جلالہ، میں دین حنیف کی گواہی دیتا ہوں اور اس پر میں قائم ہوں۔ پھر یہ واپس آیا مکہ میں، تو ان دنوں یہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگ کر کہتا تھا کہ جتنے بھی قریش ہیں کوئی بھی راہ حق پر نہیں، کوئی بھی راہ ہدایت پر نہیں، ان لوگوں میں سے اگر کوئی دین حنیف پر قائم ہے تو وہ میری ذات ہے۔ یہ بات وہ کہتا تھا۔ بس پھر کیا تھا کہ ایک چراغ ابھرا، چراغ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آواز بلند ہوئی اے دین حنیف کے مت والے، اور کہنے والے کہ اکیلا ہی میں اس دین پر ہوں، تجھے پتہ ہونا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دین حنیف، دین اسلام کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ پاک نے اسلام بھی عطا کیا تھا۔ اس کے پیچھے ایک وجہ تھی کہ کیوں؟ کہا کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کرنے کے در پہ ہوتے یہ پہنچ جاتا، کہا قتل نہ کرو، میں ان کو پالوں گا،
پھر یہ پالتا پوستا بیٹی جوان ہو جاتی تو پھر اس والد سے ملاقات کرتا بھی اگر تم بیٹی لینا چاہتے ہو تو لے لو، نہیں تو میں اس کو اور پالوں گا بڑھاؤں گا تک اس کی شادی کر دوں گا۔ تو کہا کہ اس نے ان گنت بیٹیوں کو اس طرح پالا۔ یہ بیٹی سے محبت، بیٹیوں کو پالنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ پاک جل جلالہ نے اس زید بن عمر کو اسلام جیسا نور عطا فرما دیا۔ میں آخر میں کہنا چاہوں گا کہ کتنی خوش نصیبی ہے ہماری، ہم کروڑہا بار اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان گنت مذاہب میں سے، ان گنت دینوں میں سے رب جل جلالہ نے ماں کی کوکھ کے اندر ہمیں اسلام عطا فرما دیا تھا۔ جس وقت دنیا میں آنا ہوا تو اذان دے کر ہمیں بتایا جا رہا تھا مبارک ہو اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کر آیا ہے۔